دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ ہم دم کروانے کے لیے راقی حضرات کے پاس جاتے ہیں، اور راقی حضرات بعض اوقات بچوں کے علاج کے حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ والدین کی بیماری جو ہے وہ بچوں کے اندر منتقل ہوئی ہے۔ آخر والدین کی بیماری بچوں میں کیسے منتقل ہوتی ہے، اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ والدین میں سے والد یا والدہ اگر وہ روحانی طور پہ ان کو کوئی بیماری لاحق ہے، ان کے اوپر جادو ہے، جنات کا کوئی اثر ہے، آسیب ہے، یا کسی حوالے سے بھی ان کے جسم متاثر ہیں، تو وہ بیماری اولاد پر منتقل ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ اس معاشرے میں اکثر اور بیشتر جو چیز دیکھنے کے اندر آئی ہے یا مشاہدے میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ بہت سی ایسی تکالیف بچوں کی خاص طور پہ وہ واقعتاً ماں باپ سے ہی آگے منتقل ہوتی ہیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر والدین میں سے یہ بیماری آگے اولاد میں کیسے منتقل ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن بچوں کی بیماری کا ذکر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سننے کے بعد جو بات ارشاد فرمائی، وہ بات سمجھنا، اس پر غور کرنا اور عمل کرنا آج کے معاشرے کے اندر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور میں خود ذاتی طور پہ جو چیز سمجھتا ہوں، جو میرے مشاہدے کے اندر بھی ہے، کہ اگر والدین اس بات پر عمل، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر اگر صحیح طریقے سے عمل کریں تو ہم بہت سی تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی کثیر تعداد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل پر، اس فرمان کے اوپر عمل کرتی نظر نہیں آتی، کیونکہ ہمارے علم کے اندر ہی یہ بات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے جو حدیث مروی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص جب اپنی زوجہ کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے تو اس وقت یہ دعا پڑھا کرے، اور وہ دعا امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتابوں کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی بسم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے، اور ہمیں جو تو اولاد عطا فرمائے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ اب اگر دوسری حدیث میں اس کو یہاں پہ اگر ذکر کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے کہ جب زوجین باہم آپس میں تعلق قائم کرتے ہیں اور اگر وہ دعا نہیں پڑھتے تو شیطان ان کے ساتھ اس سارے پروسیس کے اندر شریک ہوتا ہے۔ حالانکہ معاملہ حلال ہے، شریعت کے مطابق کا ہے، لیکن شیطان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جس وقت والدین یہ دعا نہیں پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کے مقدر میں اولاد لکھ دیتا ہے، تو وہ بچہ چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، وہ ماں کے رحم سے، پیٹ سے ہی پکڑا جاتا ہے۔ یہ ساری پریشانیاں یا تکالیف اگر آپ سوچیں تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم سے غلطی کہاں پہ سرزد ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کو اس چیز کا علم نہیں، اور جب علم کی کمی ہوگی، دین سے دوری ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا پتہ نہیں ہوگا، اس کا نقصان آج ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔
کہ بچوں کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ بیمار ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کے اندر اگر ہم ان روحانی بیماریوں کو منتقل ہونے سے ان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، بچانا چاہتے ہیں، تو والدین ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے باہم زوجین کو ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے پہلے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔